دوستو یہ ذہن میں رکھیں، ہم مومن ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ذرا بولیں، ہم کون ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ اور مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں کہوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں آپ پتہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، کسی اور عقل مند دانا شخص کی بات آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں پتہ نہیں اس نے غلط کہا صحیح کہا۔ مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے ان سے پوچھتے ہیں جن کا کلمہ پڑھ کے بندہ مومن بنتا ہے۔ حضور سے پوچھتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم ایک روز امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک سوال پوچھا ان من الشجرۃ شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي۔ حضور نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، اس کے پتے نہیں گرتے، فرمایا اس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ اے صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان سوچنے لگے، کوئی کون سا درخت ذہن میں لاتا، کوئی کون سا، کوئی کیا سوچنے لگا، کوئی کیا سوچنے لگا کہ ایسا کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے، اس کے پتے نہیں گرتے۔ ہر کوئی اپنے اپنے ذہن کے مطابق سوچ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں اس سوال کا جواب آ گیا، میرے ذہن میں اس سوال کا جواب آ گیا، لیکن وہاں صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے، وہاں بڑے بڑے صحابہ اکرام بیٹھے تھے، تو میں نے کہا اگر سارے بڑے بڑے خاموش رہیں میں چھوٹا ہو کے بتا دوں تو یہ بے ادبی ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میں بھی چپ رہا۔ تو یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے اس حدیث پاک میں درس ہے، بیٹا جب آپ بڑوں میں بیٹھے ہوں اور کوئی سوال پوچھا جائے، آپ کو آتا ہو اور بڑوں کو نہ آتا ہو، پھر آپ بھی نہ بتایا کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی بڑے کی بے عزتی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے آ گیا تھا جواب، لیکن میں چپ رہا کہ جب بڑے خاموش ہیں تو میرا بولنا پھر وہاں پر مناسب نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جواب تو میرے ذہن میں آ گیا تھا لیکن میں نہ بولا حیا کرتے ہوئے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا ہی النخلۃ، فرمایا وہ درخت جو مسلمان کی طرح ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو وہ کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔ اب یہ دیکھیں تشبیہ کیسی ہے، مثال کیسی ہے کہ مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی تشریح فرمایا وجہ یہ ہے کہ کھجور کا ایسا درخت ہے، درخت تو اور بھی بہت ہیں لیکن کھجور کے درخت کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے ایک ایک جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں، اس کا ایک ایک جز کام آتا ہے، اس کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں ہوتا، اس کا تنا ہے وہ بھی کام آتا ہے، اس کی جو شاخیں ہیں وہ بھی کام آتی ہیں، اس کا جو پھل ہے وہ بھی کام آتا ہے، پھل کھا لیں گٹک بچ جاتی ہے وہ بھی کام آتی ہے، ٹھیک ہے، کئی مرضوں کا اس سے علاج ہوتا ہے۔ تو مطلب اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس طرح کھجور کے ایک ایک حصے سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، نقصان کوئی نہیں ہوتا، فرمایا مسلمان کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ مسلمان سے فائدہ ہی فائدہ ہونا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے مسلمان، مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان ہیں۔ ہماری زبان سے بھی کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہونی چاہیے، ہماری زبان سے گالیاں نہیں نکلنی چاہیے، ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، ہماری زبان سے کسی کا دل دکھانے والے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے،
ہاں ہماری زبان سے نکلیں تو وہ الفاظ نکلیں کہ سامنے والے کا سن کے دل خوش ہو جائے.